بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وَإِذَا سَمِعُوا اور جب انہوں نے سنا ما انزل اس کلام کو جو اتارا گیا ہے الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ترى اعینہم تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع کہ وہ آنسو بہاتی ہیں مما عرفوا اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا من الحق حق کو سچ کو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ دے مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ وما لنا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا لا نؤمن باللہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وما جاءنا من الحق اور اس پر جو ہمارے پاس آ گیا حق ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں ان يدخلنا ربنا کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین نیکوکار قوم کے ساتھ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے انہیں بدلہ دیا بما قالوا بسبب اس کے جو انہوں نے کہا جنات باغات کا تجری بہتی ہوں گی من تحتها ان باغات کے سامنے سے نیچے سے الانہار و نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے وذالک جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ دوزخی ہیں۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کی کچھ غلطیوں کو اور غلط عقائد کو بیان کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، اور خصوصاً پچھلے درس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 فرقوں 2 جماعتوں یا 2 مذاہب کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسلام کے شدید دشمن ہیں، ایک مشرک دوسرے یہودی، اور نصارہ کے بارے میں فرمایا ان 2 کی نسبت سے ان میں دشمنی کے اعتبار سے نفرت کے اعتبار سے تھوڑی کمی ہے، اور اس کی وجہ کو بھی بیان کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان میں مشائخ ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور یہ یقیناً یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے معاملات ہوئے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عیسائیوں کی ملاقاتیں ہوئیں تو ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں۔ آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ایک دوسری خوبی کو بیان فرمایا اور ان کے بہترین بدلے کو بیان فرمایا، اور وہ خوبی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خوبیوں میں سے یقیناً یہ بڑی خوبی ہے کہ اللہ کا کلام سنا جائے تو دل نرم ہو جائے، اور دل کی نرمی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور ایک کیفیت بن جائے کہ مجھ سے جو اعمال ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہو سکے، اور جس سے مجھے بچنا چاہیے تھا میں اس سے بچ نہ سکا، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں۔ ان 2 وجہوں سے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، ایک کو کہا جاتا ہے اللہ کا خوف
اور دوسرے کو کہا جاتا ہے امید، ان دو چیزوں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا یقیناً اللہ کے ہاں بہت معتبر ہے۔ اور خصوصاً ان آیات کریمہ کی تفسیر کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سن 5 ہجری میں جب مکہ والوں کے سن 5 نبوی میں، نبوت کا 5واں سال مکۃ المکرمہ، جب مکہ والوں کے جو مظالم ہیں وہ انتہائی بڑھ گئے، اذان کی اجازت نہیں، نماز کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں مسلمان تقریباً 80 اور 82 لوگ، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، ان کی زوجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی ہیں، اس طرح تقریباً 82 لوگ، زیادہ مرد اور کچھ عورتیں، وہ ہجرت کر کے حبشہ کی جانب چلے گئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان یہاں سے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے حبشہ کی جانب چلے گئے ہیں، تو ان کا ایک وفد گیا وہاں شاہ حبشہ کے پاس، نجاشی کے پاس، اور جا کر ان سے کہا یہ ہمارے بگوڑے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخ ہے، ان کو اپنے علاقے میں جگہ نہ دی جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس وفد کی بات کو سن کر اگلے دن نجاشی نے مسلمانوں کے وفد کو بلایا اور ان سے چند سوالات کی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، یا دیگر مسلمانوں کے بارے میں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک تقریر کی، کہا جی کہ اے شاہ حبشہ، ہم بت پرست تھے، خود بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے، اور ہم گمراہ تھے، ہمارے پاس کوئی مشن نہ تھا، ہم گناہوں کی تاریکیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جھگڑا کرنے والے، انتہائی بد اخلاق اور اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ ان حالات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی آخر زماں بنا کر ہمارے اندر مبعوث فرمائے۔ وہ ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں، عمدہ اخلاق کا درس دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت کا درس دیتے ہیں، اور جتنے اخلاق رذیل ہیں، برے اخلاق ہیں، ان سے روکو۔ اور پھر جو انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا جی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے غلط عقائد ہیں، ان کو وہ غلام کہتے، تو اس سلسلہ میں انہوں نے جب مطالبہ کیا شاہ حبشہ نے، نجاشی نے، کہ مجھے ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اور اس میں پوری تفسیر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، پوری تفصیلات کے ساتھ آگے چل کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو انہوں نے بچپنے میں کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ پورے رکوع میں اس کا مکمل بیان۔ جب شاہ حبشہ نے یہ آیات سنی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آیات، اس میں فضیلتیں بیان، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عظم شان، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جو مجمع میں علماء موجود تھے ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور درباریوں سے کہا، جو تعلیم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، اسی کے مطابق ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو چنانچہ وہ اندر سے ایمان لیا۔ پھر اس نے حالات کی آگاہی کے لیے ایک وفد تقریباً جو 70 آدمیوں پہ 72 آدمیوں پہ مشتمل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ وہاں آئے مکۃ المکرمہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت سنائی، اپنی زبان اطہر سے، اپنی زبان مبارک سے۔ ان کا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اس طرح کچھ اور عیسائی بھی جو مسلمان ہو گئے، ان کی یہاں عظمت اور شان کا بیان ہے، جب وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا، اور جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ بغیر ان کو مسلمانوں کے طرز طریقے پہ
ان کو اللہ کے سپرد کیا گیا، نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ ان آیات کریمہ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ 3 خوبیاں تو پیچھے بیان ہوئی۔ علم کی نعمت بہت بڑی نعمت، اللہ کی محبت کی نعمت جس کی وجہ سے انسان درویش بن جائے، اللہ والا بن جائے، آخرت والا بن جائے، بہت بڑی بات۔ تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور تکبر کی جگہ دل ہے۔ دل میں تکبر ہے تو پھر بول میں بھی تکبر ہے، دل میں تکبر ہے تو پھر سوچ بھی متکبرانہ ہے، دل میں تکبر ہے تو پھر انداز بھی متکبرانہ ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بھی پھر تکبر ہے۔ تو تیسری خوبی بیان ہوئی کہ تکبر نہیں، اور چوتھی خوبی آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں آ گئی کہ جب وہ حق بات سنتے ہیں، حق بات ان تک پہنچتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ نکلنا دل کی سختی کی علامت۔ کوشش فرمائیں کبھی تنہائی میں، کبھی دعا میں، کبھی اللہ کا ذکر کرتے وقت، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مبارکہ پڑھتے وقت کہ ان کے احسانات یاد آ جائیں، ان کی تکلیفیں یاد آ جائیں، ان کی عظمت شانیں یاد آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اور کبھی استغفار کرتے وقت تو میں تو بہت گندہ ہوں، میرا تو انگ انگ گندہ ہے، جتنے بال ہے اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، اور اللہ کی جو عطایاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان چیزوں کو سوچ سوچ کے اللہ کی حضور رونا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جس کی عادت بن جائے شروع ہی سے خوش نصیب ہے۔ جوانی سے اللہ جس کو یہ کیفیت نصیب فرما دے یقیناً وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ یہ اس سائے کے نیچے جب سارے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جنتی مزے نصیب فرمائیں گے، اللہ کی خصوصی رحمت میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ عز وجل خالیا ففاضت عینہ، تنہائی میں اللہ کی یاد کر رہے اور اس وقت اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے اس کا جہنم میں جانا یوں ناممکن ہے جس طرح کہ دھوئے ہوئے دودھ کا، جانور کا دودھ جب دھو دیا جائے، نکال لیا جائے، اس نکالے گئے دودھ کا دوبارہ تھنوں کے اندر واپس جانا ناممکن ہے۔ یہ دودھ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا اس جانور میں، اس جگہ پر۔ تو فرمایا جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو اللہ کے خوف سے روئے اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن۔ روتے تو ہم ہیں، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی پریشانی کی وجہ سے، کبھی درد کی وجہ سے، کبھی کچھ اور معاملات کی وجہ سے۔ حقیقی رونا وہ ہے جو اللہ کی حضور ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر ہو، گناہوں پہ ندامت کی وجہ سے ہو، یا اللہ کی عظمت اور شان اور کبریائی کی وجہ سے ہو، یا خوف کی وجہ سے ہو، امید کی وجہ سے ہو، یقیناً یہ رونا اللہ کے ہاں بہت محبوب۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 لوگ ایسے ہیں جہنم میں جانا تو ان کا ناممکن ہے، ان کی آنکھ بھی جہنم نہیں دیکھے گی، یعنی جہنم کا دھواں بھی ان تک نہیں پہنچے گا۔ ان 3 میں سے پہلا فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ دوسرا فرمایا وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں سپاہی ہے، فوجی ہے، مجاہد ہے یا پہرا دینے والا ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر پہرا دے اور اس کی آنکھ نیند سے دور رہے۔ باقی لوگ سو رہے ہیں، ساری قوم سو رہی ہے، اور ایک پہرے دار جو ہے، فوجی جو ہے مورچے کے اندر کھڑا ہے اور وہ پہرا دے رہا ہے۔ باقی لوگ جو آرام کے اندر ہیں اور ایک آدمی جو ہے گیٹ پہ کھڑا ہے وہ پہرے دے رہا ہے، وہ پولیس والا ہو، فوج والا ہو، وہ کوئی شخص بھی ہو، اللہ جل شان یہ کیفیت، یہ عظمت اس کو نصیب فرمائیں۔ اور تیسرا وعین، اور وہ آنکھ کفت عن محارم اللہ، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اس سے اپنی نگاہ کو نیچے کر لے۔ یہ اس زمانے میں بہت مشکل، پہلے تو بد نظری کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، اب بد نظری ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارے جیبوں کے اندر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور بہت بد نظری ہو رہی ہے، حد سے زیادہ بد نظری ہو رہی ہے۔ یقیناً اس گناہ کو اپنا کے، اس گناہ سے بچ کے اور اس نیکی کو اپنا کے انسان اللہ کا بہت بڑا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف اتنی بڑی عظمت شان والی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من
من خاف اللہ عز وجل، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے کو خافہ کل شیء، اس سے ہر چیز ڈرتی. ومن خاف غیر اللہ عز وجل، وہ جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. بلی سے ڈر گیا، ہوا چلی، ذرا سی دروازے پہ کچھ حرکت ہوگی تو اس کو خوفزدہ ہو گیا، شاید کوئی آ گیا. اللہ کا ڈر نہیں، لیکن اللہ کے غیر کا ڈر ہے. 5 سالہ 6 سالہ بچے کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوفہ اللہ عز وجل کل شیء، اللہ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے غیب سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ہر چیز سے ڈراتا ہے. بہرحال یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن آخری بات اگر میں عرض کروں جو بہت خوبصورت اور دل پہ لگنے والی ہے کہ 2 قطرے اللہ کے ہاں بہت محبوب. ایک آنسوؤں کا قطرہ جو ندامت کے ساتھ آنکھوں سے بہہ جائے، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں سپاہی مجاہد کا نکل جائے، یہ اللہ کے ہاں محبوب. 2 قدم اللہ کے ہاں بہت محبوب، ایک فرض کے لیے اٹھنے والا اور دوسرا رشتے کو جوڑنے کے لیے، تعلق کو جوڑنے کے لیے اٹھنے والا. رشتے تعلق کو جوڑنے کے لیے جو قدم اٹھتا ہے اللہ کے ہاں بڑا محبوب. پہلے وقتوں میں ایک شخص ایک جگہ رہتا تھا، دوسرا اس کی محبت والا دوسری جگہ رہتا. یہ اس کی نیت سے نکلا کہ میں جاتا ہوں اس سے ملاقات کراں. راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا انسانی شکل میں. راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتا میرا دوست ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے، دیدار کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے اس طرح اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے. جس طرح تو اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے. اور اللہ ہر اس آدمی سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں ملاقات کریں، آپس میں علیق سلیق کریں، آپس میں حسن سلوک کریں، آپس میں اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں. الحمدللہ مسجد میں ہمارا جمع ہونا، پھر اس کے بعد اسپیشلی طور پر بہت سارے آئے لیکن کچھ چلے گئے مصروفیات کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ. ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بات کو سننے سنانے کے لیے یقیناً یہ چند کام کرنے والے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے لازم کر دیا ہے کہ میں ان سے پیار کروں. ان سے بھی پیار ہے جو پہلے موجود تھے اور وہ چلے گئے، ہم سے بھی پیار ہے اور ممکن ہے ہم سے زیادہ پیار ہو کہ ہم نے کچھ وقت زیادہ لگائے. تو یقیناً اللہ کے گھر میں آنے والے اس انداز سے اللہ ان سے بہت پیار کرتا. تو 2 قدم اللہ کے ہاں محبوب، 2 قطرے اللہ کے ہاں، قطروں کی تو بات ہوگی، 2 گھونٹ اللہ کے ہاں بہت محبوب. ایک صبر کا گھونٹ جو پی لیا جائے اور دوسرا غصے کا گھونٹ جو برداشت کے ساتھ انسان پی. اور 2 نشان بھی اللہ کے ہاں بہت محبوب. ایک سپاہی فوجی کے جسم پہ جو نشان لگ جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو بڑا محبوب. اور دوسرا فرض کی ادائیگی، عبادت کی ادائیگی کے لیے جو جسم پہ نشان پڑ جاتا ہے، کبھی محراب بن گیا ہے اور کبھی پاؤں پہ نشان ہے، کبھی گھٹنوں پہ نشان ہے، کبھی زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں. بہرحال ان خوبیوں میں سے ایک خوبی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا. کہا جی انہوں نے حق کو پہچانا، انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں لکھ دے گواہوں کے ساتھ. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس انداز سے ہم بھی شہادتیں دیتے ہیں، دل میں یہ اللہ فرشتے لکھیں اور کل قیامت کے دن یہ شہادت مجھے کام ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیکوکار قوم کے ساتھ. کدھر داخل کرے گا؟ پہلے ان کو جمع کرے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، پہلے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، گروہ بنائے جائیں گے، نمازیوں کا گروہ، حاجیوں کا گروہ، یہ مجاہدین کا گروہ، یہ سخیوں کا گروہ، یہ اخلاق والے ان کا گروہ در گروہ. اللہ تعالیٰ جل شان نیک لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور پھر اللہ ان کو بدلہ دیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا اور اس کے مطابق عمل کیا. جنات باغات کا، بہتی ہوں گی ان باغات کے نیچے سے نہریں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء المحسنین. اور اس کے مقابلے میں فرمایا جس کے پاس حق آیا اور اس نے قبول نہ کیا، اس نے نظر انداز کر دیا، اس طرف کان نہ لگائے، نہ ایمان لایا، نہ نیکی کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں. ان لوگوں سے میری آپ کی ساری امت کی اللہ حفاظت فرما دیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ ساری کیفیات نصیب فرما دیں.